کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ایمانی زندگی کا اصل معیار کیا ہے؟ کون سی وہ بات ہے جسے ہمیں بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کر لینا چاہیے؟ اور کون سی وہ باتیں ہیں جنہیں ہر حال میں پرکھنا ضروری ہے؟ آئیے آج ہم امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایسے تاریخ ساز اور عظیم قول کی گہرائیوں میں اتریں گے جو صدیوں سے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ یہ وہ قول ہے، کل احد یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، جو ہر مسلمان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ جانے کہ معیار حق کا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ امام مالک کا یہ فرمان کیسے ہمیں شخصیات کی پرستی سے نکال کر حق پرستی کی طرف لاتا ہے، اور ہمیں ہر دعوے، ہر دلیل اور ہر بات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ آئیے علم کی اس روشنی میں اپنی سوچ کو روشن کریں۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسا موضوع ہے جس سے میرا مطلب ہے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے اساتذہ، دانشور یا رہنما ہوتے ہیں جن کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ایک سوال ہمیشہ ذہن میں کھٹکتا ہے کہ صحت مند احترام اور اندھی تقلید کے درمیان وہ نازک لکیر کہاں ہے؟ وہ کون سا موڑ ہے جہاں عقیدت شخصیت پرستی میں بدل جاتی ہے؟ آج ہمارے پاس جو مواد ہے، ایک مضمون جس کا عنوان ہے حق کی پہچان، شخصیت پرستی سے حق پرستی تک، وہ اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مضمون ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ صرف کوئی نظریاتی بحث نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ ہم کس کو سنتے ہیں، کس کی بات مانتے ہیں اور کس بنیاد پر مانتے ہیں، یہ فیصلے یعنی ہماری سوچ اور ہمارے اعمال کی سمت معین کرتے ہیں۔ اور اس مضمون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس بحث کا آغاز کسی فلسفے سے نہیں کرتا، بلکہ تاریخ کے ایک بہت ہی طاقتور لمحے سے کرتا ہے۔ اور وہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مضمون ہمیں سیدھا مسجد نبوی میں لے جاتا ہے جہاں امام مالک کھڑے ہیں۔ وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اسی روضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں۔ اس قبر والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کی بات مانی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ پڑھ کر تو ایک لمحے کے لیے انسان ٹھہر سا جاتا ہے۔ اس جملے کا وزن بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اس کے وزن کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق دیکھنا ضروری ہے۔ مقام مسجد نبوی ہے، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہے، اور کہنے والے خود امام مالک ہیں جو اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ مضمون کے مطابق یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اسلامی فکر میں فکری آزادی کا منشور ہے۔ یہ اس اصول کا اعلان ہے کہ حتمی اور غیر مشروط سچائی کا معیار صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی بھی شخص، چاہے اس کا علمی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت اس بات کو کہنا کتنا بڑا قدم ہوگا۔ کیا یہ اس دور میں ایک عام سوچ تھی، یا امام مالک یہاں کوئی بہت غیر معمولی بات کہہ رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوچ اسلامی تعلیمات کی بنیادوں میں تو ہمیشہ سے موجود تھی، لیکن اسے اس وضاحت اور جرت کے ساتھ بیان کرنا، اور وہ بھی اس مقدس مقام پر، یہ یقیناً ایک غیر معمولی عمل تھا۔ یہ دراصل علمی روایت کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ تھا۔ مضمون یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ امام مالک یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ علم کا سفر کسی ایک شخصیت پر آ کر نہیں رک جاتا۔ ہر آنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پچھلوں کے کام کو دلیل کی کسوٹی پر پرکھے۔ یہ اصول ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے جہاں دلیل کو شخصیت پر فوقیت حاصل رہتی ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اجازت نہیں بلکہ ایک طرح کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اصول اتنا واضح ہے تو پھر شخصیت پرستی کا مسئلہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کیوں کسی ایک عالم یا دانشور کے گرد ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان کی ہر بات کو حتمی سچ مان لیتے ہیں؟ اچھا، مضمون اس کی نفسیاتی وجوہات پر بات کرتا ہے۔ جب ہم کسی کی علمی گہرائی، اس کا زبردست انداز بیان یا اس کی دنیاوی شہرت اور مقام دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک شارٹ کٹ لیتا ہے۔ ہر بات کا خود تجزیہ کرنے کی محنت طلب مشقت کے بجائے ہمارا دماغ کہتا ہے کہ یہ شخص اتنا قابل ہے تو اس کی بات ٹھیک ہی ہوگی۔
مضمون کے مطابق یہ ایک طرح کا کوگنیٹو شارٹ کٹ ہے، ایک ذہنی آسانی کا جال۔ علم ایک نور ہے، لیکن مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عالم معصوم نہیں ہوتا۔ یہ ذہنی آسانی کا جال والی بات بہت دلچسپ ہے، یعنی ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے ایک قابل اعتبار ذریعہ ڈھونڈتا ہے اور پھر اس پر مکمل انحصار کرنے لگتا ہے۔ مجھے مضمون کا یہ جملہ بہت پسند آیا، جب عقیدت دلیل پر غالب آ جائے تو شخصیت پرستی جنم لیتی ہے۔ کیا مضمون اس کے خطرات پر بھی بات کرتا ہے؟ یعنی جب کوئی اس جال میں پھنس جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ مضمون کے مطابق یہ ہے کہ انسان کا حق اور باطل کا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ اب سچائی کا معیار قرآن و حدیث نہیں رہتا، بلکہ اس کی پسندیدہ شخصیت کا قول یا فعل بن جاتا ہے، اور یہیں سے اصل گمراہی شروع ہوتی ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ خطرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عقیدت اتنی بڑھ جائے کہ اس شخصیت کی غلط بات کو بھی دلیل بنا کر پیش کیا جانے لگے۔ لوگ اس کی غلطی کا دفاع کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاید اس میں کوئی گہری حکمت ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فکری دیانت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی ایکسپرٹ پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے؟ مثلاً اگر میں میڈیکل سائنس نہیں جانتا تو مجھے ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ میں ہر دوا کا فارمولا خود تو نہیں پرکھ سکتا۔ تو پھر علم دین کے معاملے میں یہ فرق کیوں؟ مضمون اس تضاد کو کیسے حل کرتا ہے؟ یہ بہت زبردست نقطہ ہے اور یہ اس بحث کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ مضمون ان دونوں میں فرق کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے معاملے میں آپ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اور وہ ایک مادی علم ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ نے حتمی معیار ہر انسان کے لیے نازل کر دیا ہے، یعنی قرآن اور سنت۔ تو یہاں ماڈل تھوڑا مختلف ہے۔ آپ علماء سے رہنمائی ضرور لیں، لیکن آپ کی آخری وفاداری اس عالم سے نہیں بلکہ اس معیار سے ہونی چاہیے جو اللہ نے دیا ہے۔ عالم اس معیار کو سمجھنے میں آپ کا مددگار ہے، وہ خود معیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر اب کچھ واضح ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص اس جال میں پھنس چکا ہے یا اس سے بچنا چاہتا ہے تو کیا مضمون کوئی عملی طریقہ یا کوئی ٹول کٹ فراہم کرتا ہے؟ یہ سب سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اسے کیسے اپنایا جائے؟ جی بالکل، مضمون اس مسئلے کو صرف بیان کر کے نہیں چھوڑتا بلکہ اس سے نکلنے کے لیے 3 عملی اقدامات بتاتا ہے۔ پہلا قدم، کسی کی بات سننے سے پہلے اپنی بنیاد مضبوط کریں، یعنی قرآن و حدیث کا بنیادی علم خود حاصل کریں۔ لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ عالم بننے کا وقت یا صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول صرف چند پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا مضمون ایک عام آدمی کے لیے کوئی منیمم وائبل فاؤنڈیشن یعنی کم سے کم قابل عمل بنیاد کا تصور دیتا ہے؟ یہ ایک بہت حقیقی مسئلہ ہے اور مضمون اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بنیاد مضبوط کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ایک بڑے عالم یا مفتی بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصول جیسے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حلال اور حرام کے موٹے موٹے اصول کیا ہیں، ان سے آپ واقف ہوں۔ مضمون میں ایک مثال دی گئی ہے، جیسے اگر کسی کو اصلی اور نقلی نوٹ کا فرق ہی معلوم نہ ہو تو وہ ہر نقلی نوٹ کو اصلی سمجھ کر قبول کر لے گا۔ آپ کو نوٹوں کا ماہر بننے کی ضرورت نہیں، لیکن بنیادی پہچان ضروری ہے۔ اسی طرح دین کی بنیادی پہچان ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی اسے آسانی سے گمراہ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پہلا قدم اپنی بنیادی سمجھ کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ بات کو کہنے والے کے نام سے نہیں بلکہ اس کے استدلال یعنی لاجک اور نص یعنی ٹیکسٹ قرآن و حدیث کے حوالے سے پرکھیں۔ یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بھی تو بہت مشکل ہے نا۔ اگر ایک بہت بڑے مشہور عالم ایک بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک کم معروف طالب علم قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے تو انسانی فطرت تو اس بڑے عالم کی طرف ہی مائل ہوگی۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ ہم شخصیت کے اثر سے خود کو مکمل طور پر آزاد کر لیں؟ مضمون یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ یہ ایک ذہنی تربیت ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے عالم کی بات کو فوراً رد کر دیں، بلکہ یہ کہ آپ سوال اٹھائیں، آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اسلامی علمی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں شاگردوں نے اپنے اساتذہ سے اختلاف کیا اور اساتذہ نے اسے خوش دلی سے قبول کیا۔ یہ دراصل علمی دیانت کا تقاضا ہے۔ دلیل کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو شخصیت کے نام سے بالاتر ہونی چاہیے۔ اور تیسرا قدم؟ مجھے اندازہ ہے کہ وہ شاید سب سے مشکل ہوگا۔ جی، تیسرا قدم ان دونوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی بات قرآن و حدیث کے واضح اصولوں سے ٹکرا رہی ہو تو اسے نہایت احترام کے ساتھ رد کر دیں۔ یہاں کلیدی لفظ ہے احترام کے ساتھ۔ اور اسی نقطے پر آ کر اکثر گڑبڑ ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں اگر آپ کسی بڑے عالم کی رائے سے اختلاف کریں تو فوراً آپ پر گستاخی یا توہین کا الزام لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ جانتے ہو۔ مضمون اس سماجی دباؤ سے نمٹنے کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ بالکل، مضمون اسی لیے احترام اور اتباع کے فرق پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ شخصیت پرستی سے بچنے کا مطلب علماء کی توہین کرنا ہرگز نہیں ہے۔ احترام ہر عالم کا حق ہے، ان کی محنت، ان کے علم اور ان کی نیت کی قدر کرنا ضروری ہے، لیکن اتباع یعنی پیروی صرف اس بات کی ہوگی جو حق یعنی دلیل پر مبنی ہو۔ آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی شخصیت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ متوازن راستہ ہے جو مضمون ہمیں سکھاتا ہے۔ یعنی احترام سب کا، اتباع صرف حق کا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ اس سے ایک صحت مند علمی معاشرہ قائم ہوتا ہے جہاں مکالمے کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ بالکل، مضمون میں ایک بہت خوبصورت مثال کا ذکر ہے کہ امام شافعی جو خود ایک بہت بڑے امام تھے، انہوں نے ایک مسئلے پر اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کی دلیل سننے کے بعد اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ یہ علمی تکبر نہیں بلکہ علمی تواضع کی معراج ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان عظیم لوگوں کے نزدیک حق اپنی ذاتی رائے سے زیادہ اہم تھا۔ مضمون کا ایک مرکزی پیغام یہ ہے کہ حق کسی کی میراث نہیں ہے، حق وہ ہے جس کی گواہی وہی دے، چاہے وہ کسی کی بھی زبان سے ادا ہو۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام مالک کے قول نے ہمیں فکری آزادی کا ایک بنیادی اصول دیا۔ پھر ہم نے سمجھا کہ شخصیت پرستی ایک نفسیاتی جال ہے جو ذہنی آسانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کا ٹول کٹ یہ ہے کہ اپنی بنیاد مضبوط کی جائے، دلیل کو شخصیت پر ترجیح دی جائے اور احترام اور اتباع میں فرق کیا جائے۔ مضمون کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں شخص پرست نہیں بلکہ حق پرست بننا ہے۔ بالکل درست، اور مضمون اس بحث کو ایک بہت اہم تاریخی حقیقت پر ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی امت نے قال اللہ و قال رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنا مرکز بنایا، وہ متحد رہی، اور جب بھی مختلف گروہوں نے شخصیات کو معیار بنا لیا تو امت فرقوں میں بٹ گئی۔ یعنی یہ صرف ایک فرد کی ذاتی گمراہی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کے اجتماعی اتحاد پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جب ہر گروہ کا اپنا حق کا معیار ہو جو دراصل ایک شخصیت ہو تو پھر اتحاد کیسے ممکن ہے؟ ہر کوئی اپنے ہی دائرے کو مکمل دین سمجھے گا۔ یقیناً، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد مضمون ہمیں آج کے دور کے ایک بہت بڑے چیلنج پر سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے شخصیت پرستی سے بچنے کا پہلا قدم بتایا تھا، اپنی بنیاد مضبوط کریں۔ لیکن آج کے سوشل میڈیا کے دور میں یہ کیسے کیا جائے، جہاں ہر طرف کلپس، شارٹس اور کرشماتی مقررین کی بھرمار ہے جو پیچیدہ مسائل کو 1 منٹ کی ویڈیو میں حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ تو آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں وہ مضبوط بنیاد کیسے قائم کی جائے؟ الگورتھم ہمیں وہی کچھ دکھاتا ہے جو ہم پہلے سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایکو چیمبر یا اپنی ہی آواز کی گونج میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی اصل چیلنج ہے۔ مضمون براہ راست اس کا جواب تو نہیں دیتا، لیکن اس کے اصولوں کی روشنی میں ہم کچھ سوچ سکتے ہیں۔ شاید بنیاد مضبوط کرنے کا آج کے دور میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنے ایکو چیمبر سے باہر نکلیں، مختلف آراء کو سنیں لیکن دلیل کی کسوٹی پر۔ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم 1 منٹ کی ویڈیو پر اکتفا کرنے کے بجائے اس موضوع پر گہرائی سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، طویل اور سنجیدہ مواد کو وقت دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ تسلیم کریں کہ علم ایک فوری چیز نہیں، یہ صبر اور محنت مانگتا ہے۔
تو گویا سوشل میڈیا کے دور میں حق پرستی کی جنگ زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ ہمیں نہ صرف شخصیت پرستی سے بچنا ہے بلکہ الگورتھم اور اپنی ذہنی آسانی پسندی کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ بالکل، اور شاید یہی اس پورے مضمون کا آخری سبق ہے۔ حق پرستی کوئی منزل نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے، ایک ایسی کوشش جس میں انسان ہر قدم پر اپنی نیت اور اپنے معیار کو پرکھتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کہ میں جو مان رہا ہوں وہ اس لیے تو نہیں کہ فلاں شخص نے کہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی دلیل مضبوط ہے، یہ سوال خود سے بار بار پوچھتے رہنا ہی شخصیت پرستی کے جال سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، شخصیتیں بدل سکتی ہیں لیکن حق کبھی نہیں بدلتا۔ آئیے قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بنائیں اور فکری غلامی سے خود کو آزاد کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔